آج کے اس ولاگ میں ناظرین خوش آمدید۔ آج کا ولاگ لائق غصہ نہیں ہے کہ جیسے ہم عمومی طور پر ایک ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں، چونکہ محرم الحرام کی مصروفیات کی وجہ سے مطلب اس طرح اتنا وقت دے پانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ آج کل ملک میں چند اہم پیش رفت ہو رہی ہیں، تو اسی متعلق میں نے سوچا کہ ایک ولاگ جو ہے وہ بنانا چاہیے ہے۔ اگر ہم آج کی ہی بات کرتے ہیں تو آج عمران خان صاحب جو کہ بانی پاکستان تحریک انصاف ہیں، اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو عدت کیس جو ان پر درج تھا اس میں جو ہے ان کو ایک طرح سے ریلیف مل چکا ہے، چونکہ عدالت نے جو ہے وہ کیس خارج کر دیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان پر 2 ایلیگیشنز جو تھی، اور ایک اس کے علاوہ بھی جو کیس چل رہا تھا مخصوص نشستوں کا، اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو ایک طرح سے ریلیف مل گیا ہے کہ انہیں جو ان کے کینڈیڈیٹس جو انہیں پاکستان تحریک انصاف کے شو کروائے تھے، اگر وہ اپنا سرٹیفکیٹ دکھاتے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نامزد کیا گیا تھا، تو وہ جو مخصوص نشستیں ہیں اس میں اپنا حصہ لینے میں جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور ان کو بھی ان کا شیئر ملے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کو اب مخصوص نشستوں کا کوٹا، اور جو باقی مخصوص نشستوں میں خواتین کی نشستیں آتی ہیں، نان مسلمز کی یا مائنورٹیز کی جو سیٹس ہیں وہ آتی ہیں، وہ اب پاکستان تحریک انصاف کو اس میں اپنا شیئر ملے گا۔ ہم اسی بارے میں بات کرتے ہیں، تو انالیسس کرتے ہوئے ہمارے ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوتی ہے اور عمران خان صاحب الٹیمیٹلی جو ہے وہ رہائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اپنے ان تمام کیسز میں سے، تو کیا عمران خان صاحب آ کر کسی قسم کی ٹوٹیلیٹیرین رجیم کا حصہ بنیں گے؟ جیسے ہم نے پاسٹ میں دیکھا، اگر ہم ورلڈ ہسٹری کی بات کریں تو ہٹلر نے بھی ایک ٹوٹیلیٹیرین رجیم جو ہے وہ انفلوئنس کی، اور جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ دنیا جو ہے وہ ورلڈ وار 2 کی جانب گئی۔ لیکن ہم پاکستان کو اس طرح ورلڈ وار کا ایک طرح سے کاز نہیں کہہ سکتے، کیونکہ پاکستان کی فائنینشیل کنڈیشن یا کچھ آپ کہہ لیں ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے پاکستان اس طرح ورلڈ وار کا تو پارٹ نہیں بن سکتا، نہ کاز بن سکتا ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر کے جو حالات ہیں، ہم ڈومیسٹک حالات کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان پر کافی میجرلی جو ہے وہ اثر انداز یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اگر عمران خان صاحب کی ہم بات کرتے ہیں، وہ آ کر اپنے ان تمام لوگوں پر جن کی وجہ سے ہم اگر بات کرتے ہیں کہ جو ابھی اقتدار میں ہیں، اگر ہم تذکرہ نہ بھی کریں، نام نہ بھی لیں، تو ان کی وجہ سے اگر ان پر مقدمات درج ہوئے، ایک طرح سے ان کا یہ بھی سٹانس تھا کہ انہیں جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اگر ہم اسی بات کو لے کر چلتے ہیں تو عمران خان صاحب یہ بھی کر سکتے ہیں، جن لوگوں کی وجہ سے ان کے مطابق ان پر کیسز بنے، ان تمام پر آ کر ان تمام سے ان کی وکٹمائزیشن کی جائے، ان سے ایک طرح کا بدلہ لیا جائے کہ ان نے جو کیا وہ سراسر طور پر غلط تھا، اور ان کا جو یہ کرنا تھا یہ ایک طرح سے جائز نہیں تھا۔ اس کے علاوہ جو انہیں دیگر جو ہے اسٹیبلشمنٹ وغیرہ پر الزامات لگائے، ان کے خلاف ہمیں ایک ٹوٹیلیٹیرین قسم کا ایک ٹوٹل اور کمپلیٹ جو ہے ان کے خلاف ایک ایکشن یا پھر ہمیں دکھائی دے سکتا ہے اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں۔ اس سب کے چلتے اور اس سب کے بعد وہ کسی ایسی رجیم کا حصہ بن سکتے ہیں، یا پھر ایسے ویژن کو پروموٹ کر سکتے ہیں جس سے ان تمام مخالفین کے خلاف کچھ کیا جا سکے۔ چونکہ ہم عمران خان کی اگر سیاست کی بات کرتے ہیں تو 2013 میں جب انہوں نے دھرنا دیا تو اس میں بھی ان کا جو سٹانس تھا وہ انہی تمام کے خلاف تھا، کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں، اور ان سب نے ملک کا جو ہے وہ دیوالیہ نکالا ہے، اور کچھ حد تک یہ باتیں درست بھی ہیں، لیکن ایک طرح سے بالکل کاز انہی کو کہہ دینا، جب وہ بھی حکومت میں آئے تو تب بھی کرپشن جو ہے وہ اسی طرح جاری رہی۔ اگر ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں، وہاں پر کافی کیسز کھلے، اور باقی سب چیزیں بھی جو ہیں وہ عوام کے سامنے ہی ہیں۔ ہم پاکستان کے تناظر میں بات کرتے ہیں تو پاکستان کے اوپر اگر ہم عمران خان کے آ جانے کے بعد اگر ہم ایسا کوئی رجیم دیکھتے ہیں جس میں عمران خان جو ہے وہ ٹوٹلی اگینسٹ جائیں ان تمام کے، جن کو وہ ایک طرح سے اپنے لیے مجرم سمجھتے ہیں، کہ جن کی وجہ سے وہ اتنا عرصہ جیل میں رہے اور اتنا ان کے ساتھ وکٹمائزیشن ہوئی، تو عمران خان کی وجہ سے پاکستان سینکشنز کا بھی سامنا کر سکتا ہے۔ تو یہی باتیں تھیں جو آج آپ سے کرنا تھیں۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، ہم مکمل طور پر کسی بلاگ میں اس سب پر تفصیل سے بھی بات کریں گے۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔